السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے کچھ واقعے سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت جگہوں پر آزمایا اور ساتھ ساتھ اماں جان بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی بہت آزمایا گیا۔ جب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، شیرخوار بچہ تھے آپ، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے اور ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں مل کر نکلے۔ آپ لے کے گئے ایسی جگہ پر لے کے گئے جہاں کوئی نہیں، ویران بیابان، تھوڑا جو بھی کھانا تھا، کھجور تھے، جو بھی تھے وہ دے دیا، پانی آپ نے دیا، کچھ بچھانے کا آئٹم ہوں گا، سامان ہوں گا، کچھ چھت وغیرہ کے جیسا کچھ سامان ہوں گا، کوئی پہاڑ کے دامن میں باندھ کے رہے جیسا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم کیا آپ ہم کو اسی حالت میں اس ویران ایریا میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا آپ اپنے طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے حکم سے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ خاموش۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ یہاں غور کرو، ایک عورت تنہا، ساتھ میں ایک شیرخوار بچہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے پہاڑوں کا جنگل ہے، جب مکہ شریف پہنچتے ہیں تو اس سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے سے وہ حالات معلوم ہوتے، تو اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا وہاں، لیکن ادھر دونوں طرف بھی دیکھتے ہیں، بس میں سے جب جاتے ہیں دونوں طرف جو ہے پہاڑ 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 پہاڑ، جھاڑ بھی نہیں۔ تو اس مقام پر ویسے ویران علاقے میں دن گزارنا اور پھر رات گزارنا کتنی مشکل بات ہے، ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ غور کرو۔ اچھا، آپ دھیرے دھیرے 2-4 دن جو بھی تھے، 2-4 دن کا وہ کھانا پینا 1 ہفتے کا تھا ہوں گا، اب جو ہے کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کافی پریشان ہو، بچہ بھوک سے بلبلا رہا، کیا کریں۔ بچے کو آپ زمین پر، وہ بکرے کی کھال وغیرہ زیادہ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، اس پہ لٹا دیے۔ ایک قریب میں ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹبا، صفوہ، وہ پہاڑ پر بھاگ کر چڑھے، دیکھے کہ کوئی اگر آس پاس سے کوئی گزر رہا ہے تو بلاؤں گی، ان سے مدد لوں گی، کچھ کھانے پینے کا سامان لوں گی تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ پہاڑ پہ سے اتر کے مروہ کی طرف گئے، وہاں بھی ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، لیکن درمیان میں کچھ ایسا حصہ ہے جب آپ جا رہے ہیں تو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں پر وہ بھاگتے ہوئے گئی۔ پھر مروہ کی طرف گئی، مروہ پر کھڑے کر دیکھا ادھر ادھر، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طرح جو ہے
جانا آنا 7 چکر ہوئے، جانے کی 1 چکر، آنے کی دوسری چکر، اور بیچ کا حصہ جو اندرونی تھا وہاں پر وہ تیز دوڑ لگاتی تھی۔ میں یہاں کچھ ایک ایسی بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اور نبی یہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میں آگے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ 7 چکر جب مکمل ہوئے، اسماعیل علیہ السلام رو رو کر ڈھیڑیاں لگڑ رہے تھے زمین کے اوپر، اور وہاں حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنی ایڑی سے زمین پہ مارا تو ایک چشمہ پھوٹا وہاں پر پانی کا، تو ابلنے لگا۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام دیکھے اور فوراً آئے، اپن بھی پانی پیے، بچے کو بھی پانی پلایا، اور وہ چشمہ پھوٹ کر ایسا پھیلنے لگا، تو آپ نے کہا زمزم رک رک۔ زمزم کے معنی رک رک ہے۔ پھر اطراف سے پتھروں کی ایک باؤنڈری کی طرح انہوں نے پتھرے جما کے رکھ دیے۔ زمزم میں پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی ہے اور بھوک کو مٹانے کی صلاحیت بھی۔ فی الحال آپ زمزم پی کے کام چلا رہے تھے، وہیں رہ رہے تھے۔ دور سے ایک قافلہ، تجارت کا قافلہ، یہ ملک کے شام سے ہوتے ہوئے اور بھی شہروں سے ہوتے ہوتے یہ لوگ چین تک جاتے تھے۔ ایک راستہ تھا بڑا کافی، اس زمانے کا نیشنل ہائی وے تھا، اور اس میں جب شام کے وقت یہ لوگ اپنے سفر میں ڈیرا ڈالتے تھے، یا مطلب جو ہے پڑاؤ ڈالتے تھے، پکوان ہوتی تھی، پکانے کے بعد کھانا وانا ہوتا تھا۔ تو یہ عربین نائٹس کر کے ایک بک ہے، عربین نائٹس، جس میں الف لیلا، علاء الدین کا چراغ، علی بابا، 40 چور، سندباد جہازی، یہ تمام کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو ان کا مشغلہ ہوتا بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو کہانیاں سنا لیتے۔ تو یہ 3000 کلومیٹر کا نیشنل ہائی وے تھا اس زمانے کا، تاجروں کا، جو مال لے کے جاتے، فروخت کرتے، وہاں سے مال لے کر آتے، یہاں فروخت کرتے، اور ہر سنٹر کچھ ان کے سنٹر بنے ہوئے تھے، وہاں پر بھی رکتے، وہاں بھی بازار گرم ہوتا، وہاں بھی خرید فروخت ہوتی۔ ایک قافلے نے دیکھا کہ چیلا منڈار ہے اوپر آسمان، گول پھر رہے۔ یہ بڑے ہوشیار ہوتے تھے اس زمانے۔ بھئی کیا بات ہے، یا تو وہ پانی ہے یا کوئی جانور وغیرہ مرا ہوا ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ۔ آدمی کو بھیجے، پتہ لگا کہ وہاں پر پانی، اور بڑی اہمیت ہوتی تھی پانی، پورا قافلہ ہوا کرتا تھا، ان کے لیے پینے کے لیے پانی ہونا، پھر ان کے جانور کے پینے کے لیے پانی ہونا، پھر اس کو اسٹاک کرنا، پکانے کے لیے پانی ہونا۔ پورا قافلے کا قافلہ وہاں پر آیا، دیکھے تو ایک تنہا عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ پوچھے اماں ہم یہ پانی پی سکتے کیا؟ ہاں پیو۔ تو انہوں نے پانی پیا، پھر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کچھ اس میں ڈال کر، اور ان لوگوں کے پاس مشق کر کے رہتی تھی، جانور کے چمڑے میں بناتے تھے، اس میں پانی یہ لوگوں نے بھر لیا۔ اب یہ سہراب ہو گئے، پانی پی لیے، اسٹاک کر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیے۔ کہنے لگے اس کا معاوضہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ کھجور ہے، یہ کھانے کے سامانہ ہے، اور کچھ رہنے کی سہولت کی چیزاں ہیں۔ تو وہ دیے، چلے گئے۔ پھر یہ قافلہ دوسرے قافلے کو بولا، دوسرا قافلہ تیسرے قافلے کو بولا۔ تو اس طرح اب قافلہ اپنا ہائی وے کا راستہ
یہاں مکے کی طرف سے کرنے لگے، جو زمزم کا کنواں ہے، کنویں کی وجہ سے۔ تو جو بھی آتے پانی پیتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، پانی سٹاک کر لیتے، اور اس کے عوض میں آپ کو جو ہے کھانے پینے کا سامان اور ضرورت کا سامان دے کے جاتے۔ تو یہ چلتے رہا سلسلہ، لہٰذا انشاءاللہ پارٹ 2 میں میں بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا، دیکھو بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات کو پہنچاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانا کام کرو، آپ اپنی طرف سے ریکارڈنگ کر کے بھی پہنچاؤ، کوئی ایسی بات نہیں، بہت بڑا اسکوپ ہے دین کا کام کرنے کے لیے، کھلا میدان، آپ جیسا چاہے ویسا کر سکتے، یا میرے اس پروگرام کو آگے بڑھاؤ، سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ، بہرحال جو ہے لائک کرو۔ میں اپنے آج کی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔